آپ تمام احباب بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیلاب کی وجہ سے بے شمار لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے مال اسباب وہ پانی میں بہہ چکے ہیں، اور ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ اس وقت اس آفت اور مصیبت کی لپیٹ میں ہے۔ بلوچستان سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ، پھر پنجاب کے جنوبی علاقے میں، اور پھر سندھ میں اب بہت ہی گمبھیر حالات ہیں۔ ان حالات میں ہمیں بطور مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے، ان کا ہاتھ تھامنا چاہیے، ان کے دست و بازو بننا چاہیے۔ اگر ہم صرف مسلمان ہونے کی ہی بات کریں، ایک ملک ہونے کی، ایک قوم ہونے کی بات بعد میں ہے، صرف مسلمان ہونے کی ہی بات کریں تو ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ اپنے مسلمان جو مصیبت زدہ بھائی ہیں ان کی ہم مدد کریں۔ کوئی مسلمان اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا، باقی مسلمانوں کو مصیبت میں دیکھ کر وہ نظریں نہیں پھیر سکتا، یہ اللہ رب العزت نے اسے یہ گنجائش ہی نہیں دی ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کر رہا، لہٰذا میں نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، میں تو پکا ٹھکا مسلمان ہوں، بلکہ ساتھ ہی اگلے جو الفاظ ہیں لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو نہ اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ مصیبت میں اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو مسلمان ہے اس پر یہ فرض عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کہ وہ اپنے دکھی مسلمان بھائی کی ضرور مدد کرے، جو کر سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کر کوشش کرے۔ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ ہجرت مدینہ کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، بچپن سے پڑھتے سنتے آتے ہیں کہ جب وہ مہاجرین مسلمان جو ہجرت کر کے آئے تھے، بالکل تنے تنہا وہاں سے نکلے، اپنی جانیں بچا کر نکلے، گھر بھی مال متاع بھی سارا کچھ ادھر رہ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو جو مدینہ کے باسی تھے ان کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، بھائی چارہ کر کے دکھاؤ، اور پھر بھائی چارے کا ایسا عملی نمونہ سامنے آیا کہ وہ پوری انسانی تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ مدینے والوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ دکھی ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے یار و مددگار ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلو کوئی 2 روپے 3 روپے 10 روپے 100 روپے 2 روٹیاں بھائی ان کو دے کے فارغ کریں۔ دیکھیں کہ وہ بھائی چارہ کیا تھا جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ باقاعدہ طور پر جتنا بھی سامان، جتنا بھی مال متاع، جو کچھ بھی جمع پونجی تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یعنی ایک انصاری نے، مدینے میں رہنے والے صحابی نے، اس کے پاس جو کچھ بھی تھا
اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اپنے اس مہاجر بھائی کو دیا جس کے ساتھ اس نے مواخات کی تھی، جو اس کے ذمہ ڈالا گیا تھا کہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے. تو اس نے اپنا سب کچھ آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا اس کو دے دیا اور آدھا خود رکھ لیا. یعنی باقاعدہ اس کو اپنی جائیداد میں بھی شریک کر لیا. اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک وراثت کے احکام باقاعدہ قرآن کریم میں نازل نہیں ہو گئے، اور انہیں روک نہیں دیا گیا کہ اب جو کچھ ہو گیا تھا اب وراثت کے احکامات یہ ہیں، اب تم اپنی چھوڑی ہوئی جائیداد، تمہاری جو چھوڑی ہوئی جائیداد تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہارے رشتہ داروں کو جائے گی. ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ طور پر مہاجر جو صحابی تھا وہ اسی طرح وارث بنتا تھا. یہ بھائی چارہ تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. اور پھر یہاں تک ایسی مثالیں بھی قائم ہوئیں کہ ایک شخص وہاں سے تنہا ہجرت کر کے آیا ہے، اس کے بیوی بچے اس کے ساتھ نہیں آئے ہیں، وہ مسلمان ہوا ہے اور وہاں سے جان بچا کر نکلا ہے. یا ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی مسلمان ہوئے ہوں لیکن ابھی کیسے وہ بیوی بچوں کو وہاں سے اٹھائے اور لے کے آئے. تو انصاری صحابی نے یہ آفر کی ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے شادی کر. یہ بھائی چارہ مطلوب ہے شریعت کو کہ جو مسلمان مصیبت زدہ ہوں، جن پر کوئی آفت آ جائے، جو بیچارے ہمارے رحم و کرم پہ رہ جائیں، پھر ان کے ساتھ اپنوں والا سلوک کرنا ہے. ان کی اولادوں کو اپنی اولادیں سمجھیں، ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھیں، ان کی عورتوں کو اپنے گھر کی عورتوں کی طرح رکھ کر پھر ان کی مدد کریں. کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آئے تو ہم کیا توقع کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ کیا تعاون کرنا چاہیے. تو جس طرح ہمارا حق بنتا تھا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا تعاون نہیں کیا.